نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں، اور چند نمازیں ایسی بھی آئیں کہ بخاری مسلم میں نہیں دوسرے کتب سنن میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ادا کی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جو آخری دن تھا پیر کا دن تھا، اور یہ وہی دن تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان سے سفر کرنے کا دن تھا۔ تو ہم فجر کی نماز میں سارے صحابہ کھڑے تھے، وَهُمْ فِي صُفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز کے اندر تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز جاری تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے۔ تو فجر کی نماز میں کیا ہوا کہ قد کشف سترہ، تو حجرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو حجرہ تھا اس کے آگے جو کرٹن لگا ہوا تھا پردہ، اس کو سرکایا اور وہ کھولا، فنظر الیہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، تو وہ کہتے ہیں ہم نماز میں تھے، سارے صحابہ وہم فی نماز میں تھے، جب حضور نے ہماری طرف دیکھا تو یرید ان یخرج الی الصلاۃ، انہوں نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نمازوں کو توڑ دیں، ہم نمازوں سے باہر نکل جائیں، سبحان اللہ، اور ہم نے کأن وجہہ، تو ہم سب نے کعبے کی طرف سے رخ پھیر دیا اور مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے لگ گئے۔ جب حضور کے چہرے کو تکنے لگے، آگے فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق چمک رہا ہو، اور آگے فرماتے ہیں وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ، اور ہم تمام صحابہ نے پوری ہمت لگا دی، پورا زور لگا دیا کہ چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور خوش ہوئے اور فرمایا اتموا الصلاۃ، اپنی نمازوں کو پورا کرو۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے نماز کے اندر پورا زور لگا کر کعبے کی طرف سے توجہ ہٹا کر جو چہرہ مصطفیٰ کو تکا اور دیکھنے لگے، یہ ہماری زندگی کا وہ آخری دن تھا جس دن ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، وہ پیر کا دن تھا۔ اس دن کے بعد اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے دیدار نہیں کیا۔ ان تمام روایات کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت والوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ نماز کے اندر بھی ہوں تو وہ چہرہ مصطفیٰ تکتے ہیں، نماز سے باہر ہوں تو چہرہ مصطفیٰ تکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضور کے چہرے کا ذکر کریں تو کاننا وجہ ورقۃ مصحف کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ تو چمکتا ہوا کیا اس کا نام لیتے ہیں قرآن تھا۔ اب صحابہ نے نماز میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے تھے، سارا کچھ کیا۔ اب جو صراط مستقیم کی عبارت ہے جس میں ہے کہ اگر کسی نے تصور لے لیا، خیال کر لیا، وہ اور رکھتے پڑے، وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ یہاں صحابہ نے نہ اور رکھتے پڑی ہیں نہ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو جنون میں اس جوش میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نمازوں میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وجد میں آ گئے، ہم تو دیوانے ہو گئے، وہ یہ اظہار کر رہے ہیں، وہ کوئی رکعتیں نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ محبت والوں کے کام ہے، محبت والوں کی زبان ہے۔ تو جب محبت والے لکھتے ہیں تو ان کا انداز، ان کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور ہوتے ہیں، صحابہ کے لیے اور ہوتے ہیں۔ جب دل کے اندر محبت ہوتی ہے عمل بھی صالح ہوتے ہیں، کیونکہ عمل محبت کا صلہ ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو بھی اور طرح ہوتی ہے۔ حضرت حافظ ابن قیم نے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام، خیر الانام میں حافظ ابن قیم نے وہ درود شریف کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کے اوپر لکھتے ہیں لوگوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پڑھنے والوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں جب حضور کو درود پڑھو تو حضور کے لمبے لمبے القاب کہا کرو، امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الکائنات، بڑے بڑے القاب کے ساتھ حضور کا نام لیا کرو، کیونکہ اہل محبت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں اسی طریقے سے نام لیتے ہیں۔ ہم اپنی نعتوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی محبت کے اوپر زور دیتے ہیں، اسی کا نام محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت کے اوپر قائم رکھے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔